انسان زندگی میں جن بنیادوں پہ چلتا ہے اس میں سب سے پہلی بنیاد یقین ہے. انسان یقین کی بنیادوں پہ چلتا ہے. ایک یقین ہے جو کہتا ہے میں یہ پانی کے گھونٹ پیوں گا اور میری پیاس بجھ جائے گی. ایک یقین ہے جو کہتا ہے کہ میں یہ چند لقمے کھاؤں گا میری بھوک ختم ہو جائے گی. اور ایک یقین ہے جو کہتا ہے کہ اگر میں اس کونے میں بیٹھ جاؤں گا تو مجھے گرم ہوا نہیں لگے گی یا سردی کم لگے گی. ہماری طبیعت یقین کی بنیادوں پہ چلتی ہے. مرغی کا بچہ پہلے دن ایک یقین لے کے آتا ہے اور ماں کے انڈے سے ایک یقین لے کے آتا ہے، اور وہ یقین یہ لے کے آتا ہے کہ میں اگر اپنے پنجوں سے زمین کو کریدوں گا تو اس میں سے شاید کوئی غذا کا ذرہ نکل آئے، کوئی دانہ نکل آئے، کوئی کھانے پینے کی چیز نکل آئے. وہ ایک یقین کو لے کے آتے ہیں. ہم زندگی میں یقین کی بنیاد پہ چلتے ہیں، اور کوئی بھی شخص نیکی یا بدی یقین کی بنیاد پہ کرتا ہے. یہ جتنا نیک ہے وہ یقین کی بنیاد پہ نیک ہے. اسے پتہ ہے کہ اگر میری آج کی نماز چوک گئی، اس نماز کے ساتھ میرے اللہ نے روزی کے وعدے کیے ہیں، زندگی کی تنگی دور کرنے کے وعدے کیے ہیں، میں تو پریشان ہو جاؤں گا. اور پریشانی سے مراد یہ نہیں ہے کہ میری روٹی کم ہو جائے گی. میری آنکھ کی روزی میں روشنی ہے. میری آنکھ کی روزی کیا ہے؟ روشنی ہے. میرے کان کی روزی کیا ہے؟ سماعت سننا ہے. اور میرے دل کی روزی یہ ہے کہ اس کو دھڑکنا ہے اور جسم کو زندگی دینا ہے. اور میرے پاؤں کی روزی یہ ہے کہ مجھے چلنا ہے. اور میرے ہاتھوں کی روزی یہ ہے مجھے پکڑنا اور اس سے اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنا ہے. میری تو روزی کم ہو جائے گی. اللہ پاک جل شانہ نے نماز کے ساتھ روزی کو رکھا ہے. اگر میری نماز میں کوتاہی ہوئی میری روزی میں کمی آ جائے گی. سکون روزی ہے. میرے دل کو ایک چیز ملتی ہے سکون، وہ اس دل کی روزی ہے، وہ ختم ہو جائے گی. پھر سب کچھ ہوگا، چین نہیں ہوگا. اور بعض اوقات سب کچھ نہیں ہوتا، چین ہوتا ہے. اور بعض اوقات سب کچھ ہوتا ہے، چین نہیں ہوتا. ایک یقین ہے جو مجھے آپ کو لے کے چل رہا. ایک طاقت ہے یقین کی جس سے ہم زندگی کے دن رات گزار رہے ہیں. جنت ایک یقین کے وعدے کا نام ہے. جہنم ایک یقین کے عذاب کا نام ہے. اور جس شخص کو یقین ختم ہو جاتا ہے اور وہ اپنی عقل کی دنیا سے چلتا ہے، پھر وہ جنت کا یقین بھی کھو بیٹھتا ہے، پھر جہنم کا یقین بھی کھو بیٹھتا ہے. جنت اور جہنم کا یقین کھو بیٹھتا ہے، پھر چیزوں کا یقین کھو بیٹھتا ہے. ایک یقین ہے جو آپ کو تسبیح خانے کی طرف لاتا ہے، سارے کام چھڑواتا ہے، راستے کی رکاوٹوں کو، ناگواریوں کو برداشت کرواتا ہے. وہ یقین ہے. تسبیح خانے کی عمارت کوئی پرسکون تو نہیں ہے. اس میں آئینے اور شیشے نظر آئیں گے، اس کے فرش میں اپنی شکلیں نظر آئیں گی. تو پرانی سی عمارت ہے جس میں سادہ سی چٹائیاں بچھائی ہوئی ہیں، جس میں کوئی ایئر کنڈیشن کا نظام نہیں ہے، جس سے بڑی مشکل سے پنکھے کی ہوا میسر ہوتی ہے. ایک یقین ہے جو آپ کو یہاں لا رہا ہے. عبادت پہ انسان بقدر یقین آتا ہے. تسبیح پکڑتا ہے یقین کی بنیاد پہ، پھر تسبیح پڑھتا بھی ہے یقین کی بنیاد پہ. تسبیح کو پکڑنا بہت مشکل، پھر تسبیح پکڑنے کے بعد اس کو پڑھنا اس سے زیادہ مشکل ہے. نماز پہ کھڑا ہونا مشکل ہے، پھر نماز پہ کھڑے ہو کے نماز کو نماز بنا کے پڑھنا اس سے زیادہ مشکل ہے. وضو کرنا خود مشکل عبادت ہے، لیکن صحیح طرح وضو کرنا یہ مشقت اور عبادت مشکل ہے اس سے کہیں زیادہ. اور یہ ساری مشکل اس کے لیے آسان ہے جس کو یقین ہے. یقین ہے. یہ یقین ہوتا ہے پھر سخت سردی کے اندر پہرے دینا آسان، کھڑا ہونا آسان، سخت سردی میں چوکیدارا کرنا آسان. یقین ہوتا ہے.
ایک یقین کی دنیا ہے جو ماں باپ کے چہرے پہ نظر ڈلواتی ہے. ایک یقین کی دنیا ہے جو بیوی کے چہرے پہ محبت کی اور ماں کے چہرے پہ رحمت کی نظر یقین ہے. جب انسان سے یہ یقین ختم ہو جاتا ہے پھر اسے یہ سارے کھلونے اور افسانے نظر آتے ہیں, پھر اسے یہ ساری کہانیاں نظر آتی ہیں, پھر اس کے سامنے ان لفظوں کی کوئی حیثیت نہیں. اس کے سامنے تسبیح خانہ ایک تجارت ہے, تسبیح خانہ دکھ اور فریب ہے, اور سب فراڈ ہے, سب نوسردانی ہے, اور سب یہ لفظوں کا کھیل ہے, سب یہ دولت اور مال بنانے کے چکر ہیں. یہ یقین کی دنیا چلی جاتی, جب یقین کی دنیا چلی جاتی, اور جب یقین کی دنیا آ جاتی ہے پھر تسبیح خانے کا بچا ہوا لنگر کا ٹکڑا بھی صحت دے دیتا ہے, پھر تسبیح خانے کا بچا ہوا پانی بھی صحت دے دیتا ہے, پھر تسبیح خانے کی چٹائی کا بیٹھنا بھی راحت اور رحمت کا ذریعہ بن جاتا ہے, اور یہاں کا سونا بھی ساری انگزائٹی, ٹینشن, اسٹریس اور بیماریوں کا حل بن جاتا ہے. یقین آتا ہے, یقین